نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے اندر موجود ہیں۔ آپ کے نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے گھر کے اندر آ گئے۔ آقا نامدار علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا تم ذرا پردہ کر لو، سائڈ پہ چلی جاؤ۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نابینا ہے۔ آقا نامدار علیہ السلام نے فرمایا وہ اگرچہ نابینا ہے تم تو نابینی نہیں ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ اگر تم کو نہیں دیکھ رہے لیکن تم تو ان کو دیکھ رہی ہو۔ اس سے محدثین علماء بیان کرتے ہیں، یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں، لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح مرد کا غیر عورت کو دیکھنا منع ہے، اسی طرح عورت کا غیر مرد کو بھی دیکھنا منع ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اگلی حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اللہ رب العالمین کے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر نماز ادا کرتی ہے، اور عورت کا اپنے گھر کے اندر نماز ادا کرنا یہ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور پھر اپنے گھر کے صحن کے اندر اس کا نماز ادا کرنا اور دوسری طرف اس کا کمرے کے اندر نماز ادا کرنا۔ فرمایا کہ کمرے کے اندر اس کا نماز ادا کرنا یہ گھر کی چار دیواری اور صحن کے اندر نماز ادا کرنے سے زیادہ افضل۔ اور پھر فرمایا کہ کمرہ در کمرہ، یعنی دوسرے لفظوں کے اندر یوں سمجھ لو کہ جس طرح تہ خانہ ہو جہاں پر عورت چلی جائے تو اب وہ کمرے کی نسبت زیادہ پردے کے اندر آ جائے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ کمرے کے اندر کوئی کمرہ پایا جائے وہاں پر عورت کا نماز ادا کرنا یہ کمرے کے اندر نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ عورت اگر اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر نماز پڑھے، ہو صحن کھلا صحن، ممکن ہے کہ دائیں بائیں ادھر ادھر سے کسی کی غیر محرم کی اس کے اوپر نظر پڑ جائے، لیکن جب وہ بند کمرے کے اندر چلی جائے گی اب زمانے والوں کی نظروں سے وہ چھپ جائے گی۔ لیکن اگر کمرے کے اندر اور کمرہ ہو وہاں پر چلی جائے اب اس کے پردے کے اندر اور اضافہ ہو جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ جو عورت یہ چاہتی ہو اور پسند کرتی ہو کہ مجھ کو اللہ رب العالمین کا زیادہ قرب ملے، وہ دنیا والوں کی نظروں سے چھپ جائے، وہ زمانے والوں کی نظروں سے چھپ جائے، وہ پردے کے اندر آ جائے، جب وہ کمرے کے اندر آ جائے گی اور وہاں سے کمرے کے اندر اور محفوظ کمرے کے اندر اپنے آپ کو چھپا لے گی، تو جس طرح وہ زمانے والوں کی نظروں سے چھپتی چلی جائے گی، پردوں کے اندر آتی چلی جائے گی، اسی قدر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب سے قریب تر ہوتی چلی جائے گی۔